السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ۔ ثناء اللہ بھائی نے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے امام قرآن مجید کو گانے کی آواز میں پڑھتا ہے اور رکوع اور سجدہ میں بہت تاخیر کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ تھک جاتے ہیں، 18-19 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور نماز میں ہمیشہ ان کے پاجامے ٹخنوں سے بھی نیچے ہیں۔ یہ سوال ہو گیا۔ اس میں کتنے چیز ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ امام صاحب قرآن مجید کو گانے کی طرح پڑھتا ہے۔ نمبر 2 اس میں یہ چیز تھا کہ رکوع اور سجدہ میں بہت تاخیر کرتا ہے۔ نمبر 3 اس سوال میں یہ چیز تھا کہ امام صاحب کے ٹخنے ہمیشہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کس طرح؟ کیا اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ الجواب حامدا و مصلیا۔ تو اس بھائی کی جواب یہ ہے کہ اس طرح جو اس کی امام اس نے اپنے بقول اس کے جو امام صاحب گانے کی طرح گانے کی لہجہ میں جہری نمازوں میں پڑھتا ہے، تو اس چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو عرب کی لہجہ میں پڑھیں، جس طرح کے عرب قراء، جس طرح کے عرب لوگ جس طرح نماز پڑھاتے ہیں اور جس طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کی طرح قرآن مجید پڑھیں۔ یہ تو کیا امر ممنوع ہو گیا، یہ تو ممنوع ہے۔ دوسری چیز کہ لوگوں کو تکلیف ہو جائے، کیونکہ نماز میں تو اکثریت بوڑھے لوگ آتے ہیں، تو جس کی عمر 40 سال، جوان لوگ بھی آتے ہیں، جوانوں کو تو ہم نہیں کہتے اس طرح کہ جوان بالکل نہیں آتے، وہ آتے ہیں، لیکن تعداد میں بوڑھے زیادہ ہیں، کیونکہ 40 سال پر انسان کی عقل مکمل ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت جب ملتا تو 40 سال کے بعد ملتا، 40 سال کے بعد لوگ کامل العقل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا عقل مکمل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا رخ مسجد کی طرف۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کہہ دیا کہ اکثریت بوڑھے اور کمزور لوگ اور مریض لوگ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مرض یہ اس طرح ہے، موت یاد دلاتا ہے، یاد دہانی ہے موت، تو وہ لوگ بھی آتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتا ہے، یہ بھی تو تکلیف دہ چیز ہے۔ ہاں بوڑھوں کے بارے میں رعایت کرنے کے لیے ضعیف لوگوں کے بارے میں یہ بھی حدیث میں ہے کہ ضعیف لوگوں کے لیے رعایت کرنا ہوگا، نماز کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ نمبر 3 یہ ٹخنوں کے بارے میں کہ پاجامہ ہمیشہ ٹخنے ہمیشہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، پاجامہ اتنا بڑا ہے، بہت نیچے ہے، تو یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے۔ اسی طرح کی حدیث ہے کہ اگر نیچے ہو گیا تو پھر ہوگا کیا؟ جہنم میں اس شخص کی صفائی ہوگی۔ تو اس طرح سخت وعیدیں ہیں، یعنی اس امام کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک امور ممنوعہ یہ 3 چیزوں سے جب تک باز نہ آئے تو ان کی امامت صحیح نہیں ہے۔ تو جب اس نے باز آ گیا
قرآن مجید کو بھی تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور لحون عرب کے لہجے کے ساتھ جب اس نے سنانا شروع کر دیا تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز، اور تسبیحات میں بھی اس نے کمی کر دیا تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز، اور ٹخنوں سے بھی شلوار کو اوپر کر دیا تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین چیزوں کو چھوڑ دو. جب تک یہ تین چیزوں میں سے اگر ایک چیز اس نے نہیں چھوڑ دیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرے. اپنے لئے کوئی مخلص، کوئی اچھا سا، کوئی دیندار، کوئی بعمل، کوئی قاری اور مسائل سے واقف اچھا سا امام اپنے لئے ڈھونڈے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.